اسی طرح ایک شعر اور بھی ہے، وہی جو مستوی عرش تا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ شعر بھی کفریہ اور شرکیہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ شعر احمد رضا خان صاحب کا ہے۔ اس شعر میں اوتار کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے جو کہ کفر ہے، یعنی جس طرح غیروں کا طریقہ، غیر مسلموں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں دنیا میں آئے ہیں، اور اسی طرح غیر مسلموں کا ہے، کرشن جی ہو یا رام جی ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روپ میں دنیا میں آئے ہیں، یا دوسرے مذہبوں کا یہ جو عقیدہ ہے اوتار کا جو کہ کفریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا روپ اپنایا، پھر انسانوں میں آئے، اور یہ بھی بھگوانی ہے، یہی ایشور ہے۔ یہ جو عقیدہ غیروں کا تھا اوتار کا جو کہ کفریہ ہے، یہی عقیدہ اس شعر میں بھی بیان کیا گیا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر تھے، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روپ میں مدینے میں آ گئے۔ تو یہ شعر بھی کفریہ ہے، شرکیہ ہے، ان اشعار سے بھی بچے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنیں، پہلے کوئی بھی نعت ہو، کوئی شعر ہو، ہم دیکھیں کہ اگر یہ شرکیہ ہے، یہ شعر ہمارے عقیدے سے ٹکراتا ہے، توحید کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، تو ان اشعار کو رد کریں، ان اشعار کو نہ پڑھیں، اور ان اشعار کو نہ زبان پر لائیں، اور ان اشعار میں جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو تو بالکل بھی مت اپنائیں، کیونکہ ورنہ انسان اسلام سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔